بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ کے واقعے کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بیان کرنے کی تفصیل سے کوشش کریں گے کہ فتح مکہ کا واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس قسم کی ویڈیو آپ کے لیے اور بھی لا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں فتح مکہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا۔ آپ 10 رمضان کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا۔ عصفان اور امج کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر روزہ رکھنے چھوڑ دیے، پھر وہاں سے چل کر 10,000 مسلمانوں کی ہمراہی میں مراد ظہر ان مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مزینہ اور سلیم کے 1000 آدمی بھی تھے، ہر قبیلہ سامان اور ہتھیار سے لیس تھا۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا تھا۔ قریش کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ مراز ظہران پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ان تک نہ پہنچ سکی اور وہ یہ جان نہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدید بن برقہ اس رات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نکلے کہ کہیں سے کچھ پتہ چلے یا کسی سے کوئی خبر سنے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ کے بھائی، مدینہ اور مکہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے آپ کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی۔ حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا آپ کا پھوپھی زاد بھائی اور سسرالی رشتہ دار سالہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چچا زاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی بے عزت کیا تھا اور اس پھوپھی زاد بھائی اور سالے نے مکہ میں بہت سختی اور بہت سخت باتیں کی تھیں۔ جب ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا پتہ چلا تو ابو سفیان کی گود میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دے دیں، نہیں تو میں اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کر جنگل کو نکل جاؤں گا اور وہیں کہیں بھوکے پیاسے ہم دونوں مر جائیں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو ان دونوں پر ترس آ گیا۔ آپ نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براء الظہران میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آئے قریش کی ہلاکت! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ میں عراق مقام پر پہنچ گیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا یعنی چرواہا یا کوئی ضرورت سے آیا ہوا آدمی مل جائے جو مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان کو خبر دے دے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن لے لیں۔ میں خچر پر چلا جا رہا تھا اور کسی آدمی کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہ اتنی بڑی تعداد میں چلتی ہوئی آگ دیکھی اور نہ کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا۔ بدیل کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم یہ آگ قبیلہ خزاع کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیا کہ خزاع کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا اتنا بڑا لشکر ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا۔ میں نے ان کو آواز دی، اے ابو حنظلہ! انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا، تم ابو الفضل ہو؟ میں نے کہا۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں،
اس وقت تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناس ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہے قریش کی ہلاکت۔ اس نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن ضرور اڑا دی جائے گی، تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر تمہیں ان سے امن دلوا دوں۔ چنانچہ اس کے دونوں ساتھی تو واپس چلے گئے اور وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے۔ میں ابو سفیان کو تیزی سے لے کر چلا۔ جب میں مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے گزرتا وہ پوچھتے یہ کون ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھ کر کہتے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خچر پر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب کی آگ کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے، اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے۔ جب انہوں نے میرے پیچھے خچر پر ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا ہے، اور اس وقت ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور میں ان سے آگے نکل گیا، اور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی سے آگے نکل ہی جاتا ہے۔ آگے جا کر میں خچر سے کود پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا، اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اللہ کی قسم آج رات تو بس میں اکیلے ہی ان سے بات چیت کروں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا اے عمر بس کرو، اگر یہ بنو عدی بن کعب خاندان میں سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتی، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ بنو عبد مناف میں سے ہے، اس لیے اتنا زور لگا رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے عباس ٹھہرو، تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ باعث خوشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اس وقت ان کو اپنی پناہ گاہ میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ ان کو میں اپنی پناہ گاہ میں لے گیا، انہوں نے میرے پاس رات گزاری۔ صبح میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا۔ آپ نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو، کیا تمہارے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس پر بات پر یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بزرگ اور بہت علم والے اور حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک دل میں کچھ کھٹک ہے۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناس ہو، مسلمان ہو جاؤ، اور قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے تم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لو۔ چنانچہ ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان اپنے لیے اعزاز و افتخار پسند کرتے ہیں، ان کو آپ کوئی خاص ہدایت دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ جب حضرت ابو سفیان واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس ان کو لے جا کر وادی میں اس جگہ کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح سے آگے نکلا ہوا ہے۔ وہ جگہ پہاڑوں کے درمیان تنگ تھی تاکہ یہ وہاں سے تمام لشکروں کو گزرتے ہوئے دیکھیں۔ چنانچہ میں ان کو لے کر گیا اور وادی کی اس تنگ گھاٹی میں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وہاں سے قبائل اپنے جھنڈے لے کر گزرنے لگے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اے عباس میں کہتا یہ بنو سلیم ہے، وہ کہتے مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟
پھر کوئی قبیلہ گزرتا، وہ کہتے یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتا یہ مزینہ ہیں۔ وہ کہتے مجھے مزینہ سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ تمام قبیلے گزر گئے۔ جو بھی قبیلہ گزرتا وہ پوچھتے یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہتا یہ فلاں ہیں۔ وہ کہتے ان سے مجھے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے لیس سیاہ دستہ میں گزرے۔ ان میں مہاجرین اور انصار تھے۔ ان کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا، یعنی سب نے خود اور زریں پہن رکھی تھی اور ہر طرح کے ہتھیار لگا رکھے تھے۔ تو انہوں نے کہا حیران ہو کر، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اے عباس، میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ابو الفضل، اللہ کی قسم ان سے مقابلہ کی تو کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ آج تو تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہی نبوت ہی صحیح۔ میں نے کہا اب تو اپنی قوم کی جا کر فکر کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور مکہ میں پہنچ کر اونچی آواز سے یہ اعلان کیا، اے قریش، یہ محمد تمہارے ہم اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امن مل جائے گا۔ اس اعلان پر غصہ ہو کر اس کی بیوی عین بنت عتبہ نے کھڑے ہو کر ان کی مونچھیں پکڑ لیں اور کہنے لگی اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کر دو، ان کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، یہ تو بڑی بڑی خبر لانے والا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، اس عورت کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ یہ حقیقت یہی ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو، کیا تمہارا گھر ہم سب کو کافی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اور جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ اپنے گھروں اور مسجد کو دوڑ پڑے۔ ابن عساکر نے بھی واقعی کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے طبرانی کی پچھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا انہیں لے جا کر وادی کی اس تنگ جگہ میں کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے، تاکہ یہ وہاں سے اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھ لیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں عام راستہ چھوڑ کر میں نے ان کو وادی کی اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا۔ جب میں نے وہاں جا کر ان کو روک لیا تو انہوں نے کہا اے بنی ہاشم، کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ وہ سمجھے شاید مجھے یہاں روک کر مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا اہل نبوت دھوکہ نہیں دیا کرتے، میں تو تمہیں کسی ضرورت سے یہاں لایا ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا تم نے مجھ سے شروع میں کیوں نہیں بتا دیا تھا کہ تم مجھے کسی ضرورت سے یہاں لانا چاہتے ہو تاکہ میرا دل مطمئن رہتا؟ حضرت عباس نے کہا میرا خیال نہیں تھا کہ تم اس طرح سوچو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لشکر کی ترتیب دے چکے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے امیر کے ہمراہ گزرنے لگا اور ہر دستہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس دستے کو بھیجا اس کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے۔ یہ دستہ بنی سلیم کا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔ ان میں ایک چھوٹا جھنڈا حضرت عباس بن مروہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا جھنڈا حضرت خفاف بن ددبہ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک جھنڈا حجاج بن علات نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ خالد بن ولید ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا ارے وہی نوعمر لڑکا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب حضرت خالد حضرت عباس کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ساتھ حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد کے لشکر نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت زبیر بن عوان 500 دستے وہ لے کر گزرے، جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے، اور ان کے ساتھ ایک کالا جھنڈا تھا۔ جب حضرت عباس نے کہا یہ زبیر بن عوام ہے، انہوں نے کہا تمہارے بھانجے؟ حضرت عباس نے کہا ہاں۔ پھر غفار قبیلہ کے 300 آدمی گزرے جن کا بڑا جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھا رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمار بن رحزہ نے اٹھا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے آ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا۔ انہوں نے پوچھا اے ابو الفضل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ بنو غفار ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ؟ پھر بنو اسلم کے 400 آدمی گزرے
ان کے 2 چھوٹے جھنڈے تھے، ایک حضرت بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ناجیہ بن عجم کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا بنو اسلم۔ انہوں نے کہا اے ابو الفضل مجھے بنو اسلم سے کیا واسطہ، ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ حضرت عباس نے کہا یہ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ پھر بنو کعب بن عمرو کے 500 آدمی گزرے جن کا جھنڈا حضرت بشیر بن شعبان نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ بنو کعب بن عمرو ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں۔ انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ پھر مزینہ قبیلہ کے 1000 آدمی گزرے جن میں 200 گھوڑے اور 3 چھوٹے جھنڈے تھے جنہیں حضرت نعبان بن مقرن اور حضرت بلال بن حارث عبداللہ بن عمرو نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے آ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ مزینہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اے ابو الفضل مجھے وہ مزینہ سے کیا واسطہ، لیکن یہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے آ گئے ہیں۔ پھر جہینہ کے 800 آدمی اپنے امیروں کے ساتھ گزرے۔ ان کے 4 چھوٹے جھنڈے تھے جنہیں ابو زرع، معبد بن خالد اور سوید بن صغر اور رافع بن مکیث اور عبداللہ بن بدر نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پھر کنانہ بنو لیث اور زمرہ اور سعد بن بکر کے 200 آدمی گزرے۔ ان کا جھنڈا ابو واقد لیتی نے اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ بنو بکر ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑے منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا تھا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے، اور قریش اور بنو بکر نے قبیلہ خزاع پر زیادتی کی اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کر کے صلح ختم کر دی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا۔ ابو سفیان اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح اللہ کی قسم، قریش نے خزاع کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا اور نہ مجھے اس کا پتہ چل سکا، اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسندگی کا اظہار کیا، لیکن جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر چڑھائی میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر مقدر فرما رکھی ہے، یوں تو سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ واقدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو عمرو بن عماس نے فرمایا بنو لیث اکیلے گزرے، ان کی تعداد 250 تھی۔ ان کا جھنڈا حضرت نصب بن جسامہ نے اٹھا رکھا تھا۔ گزرتے وقت انہوں نے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا بنو لیث ہیں۔ پھر سب سے آخر میں قبیلہ اشجع گزرا، یہ 300 تھے۔ ان کا ایک جھنڈا حضرت معقل بن سنان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا نعیم بن مسعود کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو سفیان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پوچھا کہ ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے؟ حضرت عباس نے کہا ابھی تک نہیں گزرے۔ جس دستہ میں حضور ہیں اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں لوہا ہی لوہا اور گھوڑے ہی گھوڑے اور بڑے بہادر آدمی نظر آئیں گے، اور ایسا لشکر دیکھو گے جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اے ابو الفضل، اب تو مجھے بھی اس کا یقین ہو گیا ہے اور ان سے مقابلہ کی طاقت کسی میں نہیں ہو سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ نمودار ہوا تو ہر طرف لوہا ہی لوہا اور گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والا غبار نظر آنے لگا اور لگاتار لوگ گزر رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان ہر مرتبہ پوچھتے کیا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے؟ حضرت عباس کہتے نہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصبہ اونٹنی پر گزرے۔ آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر اور حضرت اسید بن حضیر تھے۔ آپ ان دونوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیاہ دستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، اس میں مہاجرین اور انصار ہیں، اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جھنڈے ہیں۔ ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا ہے
اور ایک چھوٹا، سب لوہے سے ایسے ڈھکے ہوئے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر پر لوہا ہی لوہا ہے اور وہ اپنی بلند اور گرجدار آواز سے لشکر کو ترتیب سے چلا رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، اے ابو الفضل، یہ اونچی آواز سے بولنے والا کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، عمر بن خطاب۔ ابو سفیان نے کہا، بنو عدی حضرت عمر کا خاندان ہے۔ تو بہت کم تھے، بڑے ذلیل تھے، اب تو ان کی بات بڑی اونچی ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اے ابو سفیان، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں جیسے چاہیں اونچا کر دیں۔ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام نے اونچا کیا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ اس دستہ میں 2000 زیریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دے رکھا تھا، وہ دستہ کے آگے چل رہے تھے۔ جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آواز دے کر کہا، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم کے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے؟ سعد اور ان کے ساتھی ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے۔ میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش پر حملہ نہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر ان کو معزول کر دیا اور فرمایا کہ جھنڈا قیس کو دے دیں۔ آپ نے یہ سوچا کہ جب جھنڈا سعد کے بیٹے قیس کو مل جائے گا تو گویا سعد کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں نکلا، لیکن حضرت سعد نے جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دیا۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان اس وقت مقام عراق میں ہیں، ہم لوگوں نے وہاں جا کر ان کو پکڑ لیا۔ مسلمان ان کو تلواروں سے گھیرے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان، تیرا بھلا ہو، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت دونوں لے کر آیا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ حضرت عباس ان کے دوست تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو سفیان شہرت پسند ہے، چنانچہ آپ نے ایک منادی کو مکہ بھیج دیا جو یہ اعلان کرے کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے، اور جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اسے امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ان کے ساتھ بھیجا، یہ دونوں جا کر گھاٹ۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ پر غالب آ گئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کو بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے امن لے آؤ، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن سہیل نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ میرے باپ کو امن دے دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہیں، وہ باہر نکل آئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا، تم میں سے جو بھی سہیل سے ملے وہ ان کو گھور کر بھی نہ دیکھے تاکہ وہ بے خوف و خطر باہر آ جا سکیں۔ میری عمر کی قسم، اس وقت تک اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی۔ سہیل تو بڑی عقل و شرافت والا ہے، اور سہیل جیسا آدمی بھی کبھی اسلام سے ناواقف ہو سکتا ہے، اور اب تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس راستے پر وہ محنت کر رہا تھا اس سے کچھ نفع نہ ملا۔ حضرت عبداللہ نے جا کر اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتا دی۔ سہیل نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی نیک تھے، وہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں۔ چنانچہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ حالت شرک میں ہی وہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ وہ جعرانہ میں مسلمان ہو گئے، اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر صفوان بن امیہ اور ابو سفیان بن حرب اور حارث بن عشام کو بلایا
حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے، انہوں نے آج تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب میں ان کو یاد دلاؤں گا۔ کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا میری اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوں اعلان معافی سن کر شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گیا، اگر بے سوچے سمجھے میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنا برا ہوتا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن ابی حسین فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر دروازے کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھ کر کفار سے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ سہیل بن عمرو نے کہا ہم آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان کے رکھتے ہیں، آپ کرم فرما بھائی ہیں اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں، اور اب آپ ہم پر قابو پا چکے ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ کریمی رکھنے والا آدمی قابو پا کر معاف کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کچھ الزام نہیں تم پر آج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر آپ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوں کو پکڑ کر آپ نے فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھتیجے اور چچا زاد بھائی ہیں اور بڑے بردبار اور مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کی یہ بات سن کر وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو قبروں سے نکالا گیا ہو، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امام باقی فرماتے ہیں کہ اس قصہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف سے یہ نقل کیا ہے کہ جب کفار مسجد میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔